السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائے مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 51۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مائسا، تمہیں کیسے پتا کہ موبائل کا لاک لٹل گرل تھا؟ حسان اس کے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا رازدارانہ انداز میں دریافت کر رہا تھا۔ بھائی براٹوا نے مجھے کال کی تھی۔ حسان ایک پل کے لیے ہونکوں کی طرح مائسا کو تکنے لگا، جب اپنا موبائل ان لاک کیے اس کے سامنے کر گئی۔ یہ دیکھیں، اس نے مجھے میسج کیا تھا کہ موبائل کا پاسورڈ لٹل گرل ہے۔ وہ جب مجھ سے کال میں بات کر رہا تھا تب میں نے اس کی لوکیشن کمشنر کو سینڈ کر دی تھی۔ میں حیران ہوں کہ ابھی 1 سیکنڈ پہلے وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اور اگلے ہی سیکنڈ وہ غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ حسان موبائل پر جھکا ہوا تھا۔ وہ تمہیں کال کیوں کر رہا تھا؟ حسان نے اسکرین سکرول کرنے کے بعد موبائل اس کی سمت بڑھایا۔ پتہ نہیں بھائی، شاید وہ جان چکا تھا کہ اس کا آپریشن میں دیکھ رہی ہوں اور اب وہ مجھے تنگ کر کے اپنے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے۔ کیا بات ہوئی تمہاری اس کی؟ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی کوئی چیز ہے میرے پاس، لیکن میں سمجھ نہیں سکی کہ وہ کیا چیز ہے، حالانکہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے بچانے کے دوران اس کی کوئی قیمتی چیز میرے پاس رہ گئی تھی۔ مائسا نے تفصیل سے بتایا۔ مطلب تمہیں آگ سے نکال کر ہسپتال پہنچانے والا وہی تھا؟ حسان نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ جی بھائی، اس کی باتوں سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اس نے مجھے کارخانے سے باہر نکالا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ تمہیں بچانے کیوں آیا؟ وہ جانتا تھا کہ تم کارخانے میں ہو اور اپنی مرضی سے آگ لگا کر گیا تھا، پھر آخری موقع پر وہی بچانے کیوں آیا؟ حسان تذبذب کا شکار ہوا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ آخر براٹوا چاہتا کیا ہے۔ کیا وہ ایسا اس لیے کر رہا تھا کہ وہ الجھ کر رہ جائے، اپنے مشن پر فوکس کرنے کے بجائے اس پوائنٹ پر فوکس کرے؟ بھائی، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہی کیوں بچانے آیا اور اب مجھے کالز کیوں کر رہا ہے۔ مائسا اس سے زیادہ الجھی ہوئی تھی۔ وہ کپڑے کہاں ہیں جو تم نے اس رات پہنے تھے؟ کیا پتا ان کپڑوں میں براٹوا کا کچھ اٹک گیا ہو۔ حسان کے کہنے پر مائسا فوراً سے اپنے سیاہ کپڑے لے آئی اور اب وہ دونوں ٹٹول ٹٹول کر کپڑوں کی جانچ پڑتال کر رہے تھے۔ شاید ان میں کچھ اٹک گیا ہو یا پھر پاکٹ میں کچھ رہ گیا ہو۔ حسان سوچ رہا تھا اگر براٹوا نے وہ چیز واپس لوٹانے کو کہا تو یقیناً وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوگی، لیکن افسوس انہیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ بھائی، وہ ہم سے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ وہ ہمیشہ سے یہ ادھوری باتیں اور چیزیں ہی تو کرتا آیا ہے، وہ اب بھی یہی ہمیں بھٹکا رہا ہے۔ مگر خیر، ہم بھی اس تک پہنچ کر ہی دم لیں گے، اور اگر اس کی دوبارہ کال آئی تو تم مجھے بتانا، اوکے؟ حسان مائسا کی گال تھپکتا اپنی نشست چھوڑ کر کھڑا ہوا اور ایک آخری نظر اس پر ڈالتے کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت وہ چاروں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ہوٹل سے تو نکل آئے تھے، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حویلی کس منہ سے جائے۔ وعدہ کیا تھا کہ ماما بابا کو ساتھ لائیں گے، لیکن وہ جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہیں گاڑی میں بیٹھے آدھا گھنٹہ بیت گیا۔ ارمان نے سر پیچھے کو گرا رکھا تھا، ذہن میں زمانے بھر کی سوچیں گردش کر رہی تھی۔ دفتر اس کا ڈیش بورڈ پر پڑا موبائل بیپ ہوا تو فسوں خیزی سے باہر نکلا۔ موبائل اٹھایا اور دیکھا کہ اسکرین پر بیجان کالز لکھا آ رہا تھا۔ ارمان نے اگلی بیل پوری ہونے سے پہلے ہی کال اٹھا لی۔ بچے کہاں ہو؟ اشتیاق بھری آواز ابھری۔ بیجان گاڑی میں، تہذیب سے جواب دیا۔ کیوں؟ تم اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہو؟ بیجان کو خطرے کا ادراک ہوا۔ بیجان، انہوں نے ساتھ چلنے سے منع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے دوسری جانب گہری خاموشی چھا گئی۔ بیجان نے دم سادھ لیا، وہ یہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ ان کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی، ان کا بیٹا ان کے پیچھے بھی نہیں آیا تھا اور اب اپنے بچوں کے ساتھ آنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ بیجان، آپ کا بیٹا بہت ضدی ہے، ارمان نے شکایت کی۔ بیجان نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ اندر ہی اندر ڈر اٹھنے لگی۔ ہم نے انہیں بہت منایا، لیکن وہ حویلی واپس جانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو بیٹا حویلی آ جاؤ نا، گاڑی میں کیوں بیٹھے ہو؟ اگر تو تم لوگ انتظار کر رہے ہو کہ آفندی آئے گا تو جان لو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ میری بے رخی پر نہیں آیا، اپنی ماں کی بے رخی پر، پھر تم لوگوں کی ناراضگی سے اسے کیا ہی فرق پڑے گا؟ بیجان کا لہجہ بجھا ہوا تھا۔ بیجان کیسے حویلی آ جائے؟ سب کو کہا تھا کہ ماما بابا کو ساتھ لائیں گے، لیکن اب ان کے بغیر جائیں گے تو وعدہ ٹوٹ جائے گا نا۔ ارمان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اسے واقعی اچھا نہیں لگا تھا کہ اس کے بابا نے انہیں دھتکار دیا۔ کس لیے؟ اپنی انا کے لیے؟
بیجان ہمیں لگا تھا وہ مان جائیں گے، انہوں نے آج تک کبھی نازلی کو انکار نہیں کیا، پھر اچانک سے وہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ وہ ہمیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ ہماری کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے، بس اپنا فیصلہ ہی سنائے چلے جا رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ واپس رشیا چلیں۔ تو ہم نے بھی کہہ دیا کہ اب ہمارا گھر حویلی میں ہے۔ ہم نے صحیح کہا نا بیجان؟ ہرمان نے محسوس کیا دوسری جانب گہری چپ تھی، حالانکہ بیجان کی سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہرمان ایک دم سے پریشان ہوا تھا۔ بیجان، اس نے سہمی ہوئی آواز میں بیجان کو مخاطب کیا۔ بیجان، اب ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات نمایاں ہوئے، جسے دیکھ اب نازلی، ایجے اور ایلف بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ بیجان، اب کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ ہیلو بیجان، بیجان! ایک لمحے کے توقف کے بعد ٹھاک کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز گری ہو۔ ہرمان اسی پل بے چین ہوا۔ دوسری سمت سے اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیجان بیجان کرتا رہا، اسے پریشانی نے آ گھیرا۔ پھر ہرمان نے فوراً سے ہوزان کا نمبر ڈائل کیا اور اضطرابی کی کیفیت میں گاڑی کے انگیشن میں چابی گھما گیا۔ ہیلو ہوزان! ہوزان نے کال اٹھا لی۔ ہوزان، بیجان کہاں ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں بولنے کے دوران رش ڈرائیونگ کرنے لگا۔ اس کا حلق خشک پڑنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھے باقی 3 افراد بھی اب پریشان ہونے لگے۔ بیجان تو اپنے کمرے میں ہے، ان کے پاس کون ہے؟ پہلے زاران تھا، لیکن شاید اب کوئی نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے ہرمان؟ تمہاری آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ ہوزان نے محسوس کی اس کی زبان کی ہکلاہٹ۔ ہوزان، جلدی سے بیجان کے کمرے میں جاؤ، وہ حکم صادر کر رہا تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ تم جاؤ ہوزان، جلدی پہنچو، وہ ہررایا۔ گاڑی اب سڑک پر اڑ رہی تھی۔ دوسری جانب ہوزان بیجان کے کمرے میں آیا تو بے ساختہ اس کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ ہوزان، کال پر ہی رہنا اور بتاؤ بیجان کے کمرے میں پہنچ گئے کیا؟ وہ ٹھیک ہے؟ ہوزان، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ تم بول نہیں رہے۔ وہ سانس نہیں لے رہا تھا، وہ صرف بول رہا تھا۔ اس کا وجود پسینے میں شرابور ہونے لگا۔ ہوزان اندر آیا تو دیکھا بیجان فرش پر گری ہوئی تھی، موبائل ٹیبل پر ہی پڑا تھا اور خود وہ بے ہوش تھی۔ بیجان، بیجان اٹھے! ہوزان ہاپتا ہوا ان کے قریب پہنچا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ اس کی آواز سن کر ہرمان ساکت رہ گیا۔ ہوزان، بیجان کو کیا ہوا؟ اس بار وہ حلق کے پل پوری قوت سے چیخا تھا۔ ممکن تھا کہ گاڑی کے شیشے اس کی گرج سے ٹوٹ جاتے۔ پتہ نہیں ہرمان، بیجان بے ہوش ہے۔ ہوزان کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے۔ یکایک اس نے مما بابا کو آوازیں دینی شروع کر دی اور خود بیجان کو اٹھائے اور باہر کی سمت دوڑا۔ اچھا، میں حویلی پہنچ رہا ہوں، وہ تیزی سے بولا۔ ہرمان، بیجان کو ہسپتال لے جا رہے ہیں، انہیں ہوش نہیں آ رہا، تو بھی ہسپتال آ جا۔ وہ کال کاٹ گیا۔ انہوں نے بیجان کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ان کی نبض بھی چلنے کے برابر تھی۔ نبض بھی نہ چلنے کے برابر تھی۔ ہرمان نے گاڑی کا رخ تبدیل کر لیا۔ اب گاڑی حویلی کی سڑک پر دوڑنے کی بجائے ہسپتال کی اور بڑھنے لگی۔ جلد ہی وہ سب ہسپتال میں اکٹھے ہوئے۔ آفندی، آپ نے اچھا نہیں کیا، بچوں کے ساتھ آپ کو انہیں ناراض کر کے بھیجنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ ابھی تک بالکنی پر کھڑے تھے۔ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، لیکن وہ نارمل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تو کیا کرتا؟ فریال ان کے ساتھ چلا جاتا؟ ویسے اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، وہ یکسر بے نیازی سے بولی۔ نیل گو روشنی میں ان کا چہرہ روشن ہوا۔ آفندی نے گردن چٹک کر انہیں دیکھا، پھر وہ خاموش ہو گئے۔ ان کے اندر عجیب ہی سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ فریال نے ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا۔ میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، منہ میں دبی بات باہر نکل گئی۔ آفندی نے اپنی آنکھیں میچھی۔ ایک پل کو ان کا ذہن گردش ہوا۔ وہ بھی نہیں سہ سکتے تھے بچوں کی جدائی۔ وہ سوچ رہے تھے ہر چیز میں نقصان صرف ان کا ہو رہا تھا، بیجان سے دوری، بچوں سے دوری اور اتنے سارے اختلافات۔ وہ ان سب چیزوں کو سمیٹ واپس کیسے جا سکتے تھے؟ مشکل تھا، بے حد مشکل تھا۔ آفندی، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ فریال نے ان کے ساتھ لگے ہی بات کا آغاز کیا۔ آفندی نے ساری توجہ انہیں دی۔ آج میں آپ سے کچھ مانگنے جا رہی ہوں، پلیز مجھے انکار مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کا ایک انکار کتنوں کی زندگی برباد کرے گا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ آفندی ان کی بات کا مفہوم سمجھ چکے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے۔ فریال، میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا، تم جان بھی مانگو گی تو میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ وہ اتنی میٹھی آواز میں بولے کہ فریال کا دل چاہا ان کی بلائیں لے لے۔ تو پھر سب بھول جائے، جو ہوا اسے جانے دے، اپنے مستقبل کی پرواہ کرے۔ ماضی گزر چکا ہے، اسے بھول جائے، نئے رشتوں کی شروعات کرے، پرانے رشتوں کو جوڑے۔ میرے ساتھ واپس حویلی چلے۔ اگلے چند پل ان میں خاموشی چھا گئی تھی۔ کوئی بھی خاموشی کا دورانیہ نہیں توڑ رہا تھا۔ فریال ان کے جواب کی منتظر تھی، جو افکار میں ڈوب چکے تھے۔ دفتن کوئی بالکنی میں انٹر ہوا۔ فریال نے ان کے شانے سے سر ہٹا لیا۔ ہرمان کی کال آئی تھی، وہ بتا رہا تھا کہ بیجان ہسپتال میں ہے، بہت سیریس کنڈیشن ہے۔
यमुना एक ही सांस में बोली, लेकिन आफंदी को यूं लगा जैसे ज़मीन फट गई या आसमान आ गिरा। बीजान अस्पताल में है? किस अस्पताल में? वो उजरत में बोलते हुए बालकनी से कमरे में आए। यमुना ने उन्हें अस्पताल का पता बताया और अगले ही लम्हे वो चारों अस्पताल के लिए रवाना हो गए। दूसरी जानिब एजेंसी में कमिश्नर खामोशी का खफरे तोड़ चुके थे। ग्रैंड क्रिमिनल पैलेस, ये नाम सुना सुना क्यों लग रहा है? कमिश्नर के आसाब उलझे हुए थे, वो दिमाग पर दबाव डाल रहे थे। काश याद आ जाए। आफंदी हसनैन, ये नाम भी सुना सुना लग रहा है। उन्होंने आफंदी का जिक्र और ग्रैंड क्रिमिनल पैलेस दोनों का जिक्र मायसा और हौजान की ज़बानी सुना था। ब्राटवा आफंदी हसनैन का बड़ा बेटा है, लेकिन ये आफंदी हसनैन कौन है? उन्होंने मोबाइल निकाला और मायसा का नंबर डायल किया। वो मायसा से पूछना चाहते थे कि आफंदी हसनैन कौन है। फिर जब उन्हें आफंदी हसनैन के बारे में इल्म हो जाता तो मुमकिन ही नहीं था कि ब्राटवा तक ना पहुंच पाते। लगातार कॉल की जा रही थी, लेकिन दूसरी जानिब से कोई जवाब मौसूल न हुआ। मायसा कॉल नहीं उठा रही थी। एक लम्हे की तौक़ुफ़ के बाद उन्होंने हौजान को कॉल मिलाई। वो भी कॉल पिक नहीं कर रहा था, लेकिन क्यों? दूसरी जानिब अस्पताल का मंजर कुछ ऐसा था कि हर तरफ गहमा गहमी मची हुई थी। सारे में आज़र्दगी फैली हुई थी। बीजान को आईसीयू में ले जाया गया था। नगीन अबरार के गले लगे रोने का शुगल मना रही थी। मायसा और हौजान को मोबाइल का होश नहीं था। कुर्सियों में धड़ा मोबाइल रिंग हो रहा था, मगर शोर के बास आवाज़ नहीं गूंज रही थी। दफतन 4 लोग उनके करीब आए थे। हरमान ने मायसा को फ़ौरन से खुद में दबोचे दिलासा दिया था। वो बगैर आवाज़ के आंसू बहा रही थी। नागेहा कंधा मिलते ही शिद्दत से रोने लगी। अबरार ने एक निगाह उठाकर उन्हें देखा था। उन्हें रंज हुआ था कि आफंदी उनके साथ क्यों नहीं आए। क्या इख्तिलाफ़ात अभी भी बाकी थे? हरमान, बीजान, वो खुद को कमज़ोर महसूस कर रही थी। हवेली का हर फर्द बीजान के साथ लगाव रखता था। हर एक की हालत एक जैसी थी। मायसा, बीजान को कुछ नहीं होगा, तुम हौसला रखो। हरमान ने उसे पुरसुकून करने की कोशिश की। वो करीब थे, बहुत करीब थे, लेकिन उनमें कुछ मुख्तलिफ था जो ज़ाहिर नहीं हो रहा था। जब तक डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए, तब तक आफंदी लोग भी अस्पताल पहुंच गए। अबरार उन्हें यकटक देखे गए। उनकी आंखों में नमी थी। डॉक्टर, मेरी बीजान। फौजान आगे बढ़ा और एक लम्हे में वो सब चौकन्ना थे। आपकी बीजान को एक साथ 2 हार्ट अटैक आए हैं। उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, वो सरवाइव नहीं कर रही। डर है कि अगर वो इसी सूरत हाल में रही तो उन्हें तीसरा अटैक भी हो सकता है। डॉक्टर ने उन सब के रूठे रोंगटे तक खड़े कर दिए। वो सब हौकों की तरह डॉक्टर को तकने लगे। अगर बीजान ने सरवाइव ना किया, फिर तीसरा अटैक मतलब आखिरी अटैक। नहीं, वो बीजान को नहीं खो सकते थे। एक बीजान ही थी जिनसे वो बासानी हर बात करते थे। बीजान हवेली की छत थी और बाकी तमाम अफराद सुतून। अगर बीजान को कुछ हो जाता तो इमारत ढह जाती। वो सरवाइव नहीं कर रही। मायसा की दबी दबी आवाज़ निकली। हरमान मुसलसल उसके हाथों को रगड़ रहा था। बस मायसा, पुरसुकून रहो। हालांकि इस वक्त सबसे बुरी हालत ज़हरान की थी, जो कोने पर खड़ा एल्फ के शाने पर सर रखे खामोश आंसू बहा रहा था। एल्फ उसके रूबरू खड़ी थी, इन सब की और पुश्त किए। वो मेंटली तौर पर बहुत वीक हो चुकी है। उन्हें इस एज में ज़हनी सुकून की अशद ज़रूरत है, लेकिन शायद वो बहुत डिस्टर्ब है। अपने जहन पर कोई दबाव डाले हुए है जो उन्हें रिकवर नहीं होने दे रहा। मेरी आपसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें और उन्हें पुरसुकून करने की कोशिश करें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं। उम्मीद है उन्हें घंटे में होश आ जाए। लेकिन अगर डॉक्टर खामोश हो गए। ये कहना मुश्किल था कि वो मौत के बहुत करीब है। यकायक हर एक का हलक खुश्क होने लगा। लेकिन क्या डॉक्टर? शाने पर सर रखे लड़के ने उजड़ी हुई हालत में डॉक्टर से तड़प कर पूछा। डॉक्टर ने गहरा सांस लेने के बाद कहना जारी किया, अगर उन्हें 1 घंटे में होश नहीं आया तो हम कुछ नहीं कह सकते। सॉरी। अगर आप चाहें तो आप उनसे मिल सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी। डॉक्टर चले गए। हर एक को गम छोड़े एकाएक आवाज़ें बुलंद हुई, कुछ रोने की, कुछ चिल्लाने की और कुछ दिलासों की। आफंदी को लगा डॉक्टर ने उनका दिल खाली कर दिया। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी माँ इस दुनिया से कूच कर जाएगी। जुदाई से डर लगता था, और जुदाई से किसको डर नहीं लगता। उन्होंने अपनी माँ का दिल दुखाया। अब क्या माफ़ी मांगने की मोहलत भी नहीं उन्हें दी जाएगी। भारी कदमों से आईसीयू का दरवाज़ा ढकेलते वो अंदर आ गए। बेड पर पड़े बेजान वजूद ने उनके पैरों में जंजीरें डाल दी। दिल धड़कना बंद हो गया। आंखों के आगे उजाले आ उजाले आ गए। बीजान, उनके अल्फाज काँप गए। चंद कदमों का फासला समेटते वो बीजान के नज़दीक आ गए। उनके पीछे फरियाल, जबल, यमुना, अबरार और नगीन दाखिल हुए।
ICU का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बाकी सब बाहर ही खड़े थे। ज़ारान मत रो, इतना भी जान ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम दुआ करो। हरमान उसके करीब आया और उससे सीने से लगा लिया। वो मोटे मोटे आंसू बहाने लगा। माहौल कशीदा था। तमाम चेहरे दरीगाव दरीगाव थे, सिवाय एक चेहरे की। दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी वो लड़की क्यों आरामदा थी? क्या उसे दुख नहीं हुआ? तमाम आंखें भीगी थी, सबका कम बराबर था, लेकिन ऐना को क्या हो गया था? ना उसकी आंखें भीगी थी और ना उसके चेहरे पर गम था। गाहे बगाहे तकरीबन हर एक की तवज्जो उसकी जानिब मरकूज हुई। एकदम से सबकी निगाहों का इर्तिकाज़ बनने पर वो सीधी हुई। तुम स्ट्रेस में हो? मायसा ने खामोशी का कफल तोड़ा। नहीं, खामोश जवाब। तुम्हारे अंदाज क्यों अजीब है? फौजान ने शक की नज़र से उसे घूरा। क्या मतलब? वो मुतज़ब्ज़ब हुई। तुम कुछ छुपा रही हो। एजे ने उसकी चोरी पकड़ी। ऐना का दम घुटने लगा। नहीं तो डेफिनेटली तुम कुछ छुपा रही हो। नाज़ली उसे घूरते हुए उसके करीब आई। यकबस्ता हर कोई उसे हिप्नोटाइज करने लगा। ऐना, क्या छुपा रही हो? ज़हरान की मध्यम आवाज़ गूंजी। ऐना इन सब में फंस कर रह गई। मैंने कुछ नहीं छुपाया। अब दांत निकालने लगी। वीजान की इतनी सीरियस कंडीशन है और तुम दांत निकाल रही हो? एल्फ ने उसे झड़का। डायरेक्ट डायरेक्टर तो डायरेक्ट तो दांत निकाले डायरेक्टर तो दांत निकालेगा ही ना। उसकी आवाज़ चारों तरफ बदस्तूर गूंजी। कोई ड्रामा कर रही हो? मायसा ने दांत कचकचाए। इस वक्त ऐना कोई पागल मरीज़ा मालूम हुई। देखो, मैं सब बताऊंगी, लेकिन मुझे इस तरह मत घूरो। उसके आसा बेजार हुए। हर एक ने जब्त किया। ऐना, जल्दी बताओ। ज़ारान बेताब हुआ। फिर हुआ कुछ यूँ जो वो सब सोच रहे थे। ऐना ने वो सब कह डाला। बीजान एक्टिंग कर रही है, उन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आया। ऐना ने धमाका कर दिया। फिर नॉन स्टॉप बोलती चली गई। जब हरमान भाई ने बताया कि उनके बाबा नहीं मान रहे, तब मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने बीजान को खामोश होने का कहा। फिर उस खामोशी में हमने जल्दी से ही प्लान तश्कील दिया। हमने डिसाइड किया कि बीजान ड्रामा करेंगी और इसमें मैंने और डॉक्टर ने उनका साथ दिया। डॉक्टर हमारे फैमिली डॉक्टर है, इसलिए ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ा। वो मान गए और सबको वही कहा जो मैंने बोला। वो एक सांस में तफसील से बोल गई। सब ने जब से आंखें नीचे अपना सर हाथों में गिरा लिया। है ना, हद कर, करती हो। तुम्हारे इस मुकर चेहरे से ही मुझे समझ आना चाहिए था कि तुम कोई ना कोई साजिश कर रही हो। मायसा का दिल चाहा था उसके बाल नोच ले। कैसे मेसनों की तरह वो कब से खड़ी थी। ऐना, तुम हमें तो बता देती। ये प्लान तुमने ताया जान के लिए किया था। आखिर मुझे तो बता देती। तुम्हें पता भी है हमारी जान निकल रही थी। ये सुनकर के अगर बीजान को कुछ हो गया, फौजान बरहम लहजे में बोला। भाई, बीजान को कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। वो हमसे ज़्यादा अरसा जिएगी। बस आप उनकी अदाकारी चेक करें। जब तक तायाजान उनके आगे घुटने नहीं टेक देते, वो भी हार नहीं मानने वाली। ऐना बोल रही थी, दफतन हरमान का मोबाइल रिंग हुआ तो वो वहाँ से थोड़ा दूर आ गया। क्या हुआ डैड, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? कॉल उठाए वो भारी आवाज़ में बोला। बॉस, एक खबर है। हाँ बताओ। बॉस, पाक टीम हमीन को पुलिस के हवाले कर रही है। बॉस, ये अच्छा मौका है हमीन को अपने कब्जे में लेने का, क्योंकि अगर हमीन पुलिस स्टेशन पहुंच गया तो मामला बिगड़ सकता है। वो कितनी ही देर अपना मुंह बंद रखेगा। हरमान का जहन तेज़ी से गर्दिश हुआ। लोकेशन है तुम्हारे पास? जी बॉस, आप कहे तो मैं उनका पीछा करूँ? नहीं, मैं खुद जाऊँगा। तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं देखता हूँ। वो अटल था। लेकिन बॉस, आपको खतरा, टोक दिया गया। मैंने कहा है लोकेशन सेंड करो। वो कॉल काट गया। डेक ने उसे लोकेशन सेंड की तो हरमान कोई बहाना बनाता हुआ अस्पताल से निकल गया। उसने डेक को उसकी सियाह कार लाने को कहा था। वो उसमें बैठा और फरार हो गया। उसने डेक को कहा था पीछे आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो फिर भी हरमान का ताक़ुब करने लगा। कुछ ही वक्त बाद कार पूरी रफ्तार से खाली सड़क पर उड़ने लगी। वो लोकेशन के करीब था। गाड़ी में पड़ा काला लंबा कोट वो पहन चुका था। चेहरा आया था, जबकि लेंस का रंग तब्दील कर लिया गया। वो कमिश्नर की गाड़ी से काफ़ी फासले पर था। स्टीयरिंग से हाथ हटाए अब वो अपनी गन लोड करने लगा। वो पूरी तैयारी में था और दुश्मनों को खबर भी नहीं थी। अब गाड़ी सड़क पर उड़ने लगी थी और उसी दौरान उसने गाड़ी की छत से बाहर निकले लगातार गोलियों की बरसात अगली गाड़ी पर कर दी। पहली 4 गोलियां निशाना रखते हुए टायर पर मारी गई, अगली बैक मिरर पर और एक आखिरी इंजन पर चली। कमिश्नर की गाड़ी चरचराहट समेत रुक गई। टायर से धुआं उठने लगा। वो चौकन्ना हुए। फौरी तौर पर गन लोड हुई। बराटवा नीचे हो गया और गाड़ी को जंगलों की ओर बढ़ा दिया। मुख्तसर इतना कि वो मंजरे आम से हट गया, आंखों से ओझल हो गया। कमिश्नर समेत 2 बंदे समझ चुके थे कि सियाह कार ने उन पर हमला किया है। अलबत्ता डेक की कार कई दूर से ये मंजर देख रही थी।
کمشنر کا نقصان نہیں ہوا تھا کیونکہ جلد ہی سڑک پر لائٹس کی روشنی پڑنے لگی۔ دور سے گاڑی آ رہی تھی جو شاید کمشنر کی ہی تھی۔ کمشنر نے دونوں ہاتھوں میں گن تھام رکھی تھی۔ ان کی نگاہیں اس وقت چیل جیسا اثر رکھتی تھی۔ گاڑی ان کے قریب آ کر رکی تھی۔ وہ باہر نکلے اور بیک سیٹ پر موجود 2 ایجنٹ کو حمین کے ہمراہ باہر آنے کو کہا۔ حمین کے ہاتھ منہ سب کچھ بندھا ہوا تھا۔ ایجنٹس نے حمین کو باہر کھینچ لیا اور دوسری گاڑی میں بٹھانے لگے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوا۔ یکدم کوئی گاڑی آندھی طوفان کی طرح ان کے قریب سے گزری اور دھواں ہی دھواں چھوڑ گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا تھا بلکہ اگلی آنے والی گاڑی حمین کو چرا لے گئی تھی۔ پہلی گاڑی ڈیگ کی تھی جس نے منظر دھندلا دیا تھا اور دوسری گاڑی براٹوا کی جس نے دھواں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حمین کو گاڑی میں کھینچ لیا۔ یہ کارروائی اتنی تیزی میں ہوئی تھی کہ خود حمین کو بھی سمجھ نہ آیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کمشنر کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ یہ براٹوا ہر بار ان کی سوچ کے برعکس کام کرتا تھا۔ اتنا تو طے تھا کہ براٹوا جتنا دماغ کسی کے پاس نہیں۔ دونوں ہوا میں اڑتی ہوئی گاڑیاں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ کمشنر کا چہرہ تمتمانے کی بجائے اب مسکرانے لگا۔ بیوقوف براٹوا! وہ محض اتنا ہی بڑبڑائے جب اسی سرعت سے ان کا موبائل بیپ ہوا۔ ہوزان کالنگ۔ کمشنر آپ مجھے کالز کر رہے تھے، میں مصروف تھا، آپ کی کال نہیں اٹھا سکا۔ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ یہ پہلی بار ہوا تھا جب ہوزان نے ان کی کال وقت پر نہ اٹھائی ہو۔ ہاں مسئلہ ہی تو ہوا ہے ہوزان۔ کیا ہوا ہے کمشنر؟ براٹوا حمین درانی کو لے گیا ہے، ابھی 1 منٹ پہلے کی بات ہے۔ کمشنر آرام دہ تھے۔ واٹ؟ ہوزان چیخ پڑا۔ کمشنر آپ مجھے لوکیشن سینڈ کریں، میں ابھی وہاں پہنچتا ہوں۔ میری لوکیشن چھوڑو، میں تمہیں حمین کی لوکیشن بھیجتا ہوں اور امید کروں گا کہ تم اسے واپس لاؤ گے۔ کمشنر نے اسے حمین کی لوکیشن بھیج دی، وہ لوکیشن جو اس کی باڈی میں لگا آلہ ٹریس کر رہا تھا۔ ہوزان اور مائسا ایمرجنسی کہتے ہوئے ہسپتال سے نکل پڑے۔ اس نے مائسا کو کہا بھی تھا کہ وہ ہینڈل کر لے گا، لیکن مائسا سنتی کہاں ہے۔ صرف 10 منٹ لگے تھے ان دونوں کو وہاں پہنچتے ہوئے۔ وہ دونوں اپنی اپنی گاڑی میں تھے اور اب براٹوا کی گاڑی کا تعاقب کر رہے تھے۔ انہیں حمین کو واپس لانا تھا اور ہر حال میں لانا تھا۔ براٹوا نے محسوس کیا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کی رفتار میں تیزی آ گئی، اسپیڈ تیز ہو گئی۔ اس نے مڑ کر ایک نظر پیچھے دیکھا اور اس ایک نظر نے اس کی پوری دنیا ہلا دی۔ اس ایک نظر میں اس نے مائسا کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہی تھی؟ مطلب براٹوا اسے دیکھ کر کمزور پڑنے لگا۔ یہاں دل کا معاملہ تھا، دماغ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اس کی گاڑی کے شیشے کالے تھے، ورنہ وہ جان سے جاتا۔ ڈیم اٹ، یہ حمین کو لینے آئے ہیں۔ اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ دے مارا، پھر اس نے ڈیگ کو کال ملائی۔ ڈیگ میری بات غور سے سنو، مائسا میرا پیچھا کر رہی ہے، میں حمین کو اپنی گاڑی میں نہیں رکھ سکتا۔ تم اپنی گاڑی کو میری گاڑی کے قریب لاؤ، میں انجن سے دھواں نکالوں گا، اس دوران تم حمین کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جانا۔ وہ منصوبہ بندی کر گیا۔ وہ حمین کو ان کے ہاتھوں نہیں لگنے دے سکتا تھا۔ سڑک کافی وسیع اور کشادہ تھی۔ ڈیگ کی گاڑی بھی اب قریب آ رہی تھی۔ ہوزان کی توجہ اس گاڑی کی جانب مرکوز ہوئی۔ مائسا تمہاری نظر براٹوا کی گاڑی پر ہی رہنی چاہیے۔ ہوزان کو جیسے ان کی منصوبہ بندی کی بھنک پڑ گئی ہو۔ وہ ڈیگ کی گاڑی کے قریب ہوا اور اپنی گاڑی سے اسے ہٹ کرنے لگا۔ رات کے پہر اور خاموش سڑک میں گاڑی کے ٹائرز کافی بری طرح چرچرائے۔ اس دوران مائسا نے سارا فوکس براٹوا کی کار پر رکھا۔ اس کی رفتار بڑھی تو مائسا نے اسپیڈ دگنی کی۔ بھائی میں اس کی گاڑی روک رہی ہوں، وہ محتاط سی بولی اور اگلے ہی لمحے اپنی گاڑی کو براٹوا کی گاڑی کے قریب لے جانے لگی۔ وہ پیچھے سے آئی، پہلے براٹوا کی کار کے برابر ہوئی اور اب اس سے آگے جاتی ہوئی ریورس ہو گئی۔ وہ جیسے ہی ریورس ہوئی ویسے ہی براٹوا نے بریک پر پیر رکھا، لیکن بیکار، دونوں گاڑیاں آمنے سامنے ہونے کی وجہ سے ہٹ کر گئیں۔ وہ اب آمنے سامنے تھے۔ آج مائسا کو براٹوا سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا، لیکن چیرتی نگاہیں براٹوا کی کار پر ہی مرکوز تھیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد مائسا نے گن لوڈ کی اور ونڈ کھولی۔ اب اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور فرنٹ مرر کو نشانہ بنایا۔ گولی نال سے نکلی، شیشہ ٹوٹا۔ ہنومان جھکا اور اپنی جیب سے رومال نکالتے منہ پر باندھ لیا۔ ڈیگ ایکشن لو، وہ بڑبڑایا، ہونٹ ہلے، پھر اس نے بٹن دباتے حمین کی جانب کا دروازہ کھولا۔ حمین اس کے ایک اشارے پر گاڑی سے اتر گیا۔ بھائی حمین درانی کو پکڑے، وہ چلائے۔ یکایک ایک ساتھ 2 گاڑیاں حمین کے قریب آئیں اور اس افراتفری میں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ حمین کس گاڑی میں بیٹھا۔ جلد ہی وہ دونوں گاڑیاں وہاں سے چلی گئیں۔ خاموش چاندنی رات میں دونوں دشمن جاں آمنے سامنے تھے۔ اب وقت تھا کہ ایک ملاقات کی جائے۔ یہاں مائسا نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور وہاں براٹوا نے۔ دونوں کا ڈور ایک ساتھ کھلا۔
ارمان کا سیاہ بوٹوں والا پیر زمین پر پڑا تو آس پاس کی مٹی اڑنے لگی۔ دفعتاً مائسا بھی بغیر خوف کے گاڑی سے اتری۔ اسے ڈر کیوں نہیں لگ رہا تھا براٹوا سے؟ شاید اسے حوصلہ تھا کہ کمشنر اور ہوزان آس پاس ہے، یا پھر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جس نے اسے آگ میں جلنے سے بچا لیا اسے نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے۔ قدم اٹھے، ہوائیں چلنے لگی، چہرے ابھی واضح نہیں تھے، پھر جلد ہی قدموں کا فاصلہ مٹنے لگا۔ وہ نزدیک آنے لگے۔ مائسا کے ہاتھ میں گن تھی اور براٹوا بغیر ہتھیار کے آیا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فاصلہ سمٹ گیا، قدم رک گئے، وہ دونوں روبرو کھڑے تھے، براٹوا گردن جھکائے ہوئے اور مائسا گردن اٹھائے ہوئے۔ پہلی فرصت میں آنکھیں دو چار ہوئی۔ مائسا نے اس کی کالی گہری نگاہوں میں اپنی نگاہیں گاڑی۔ اس کا چہرہ رومال میں چھپا تھا، صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ وہ کافی دراز قد تھا، ماتھے پر بال بکھرے تھے، سر پر ہیٹ تھی۔ اوور کوٹ اور سفید بوٹ دیکھ کر مائسا کو بے اختیار اس کی شخصیت سے خوف آیا۔ اس ایک لمحے میں اس نے سوچا کہ وہ گاڑی سے باہر کیوں نکلی۔ "دی ایجنٹ مائسا براٹوا سے ملاقات کرنے آئی ہے"، وہ بھاری آواز میں بولا۔ اس کی آواز وحشتناک تھی۔ عام روٹین میں اس کی آواز سریلی ہوتی تھی، لیکن جب وہ براٹوا کے رول میں ہوتا تو آواز خود بخود بھاری کر لیتا۔ یہ براٹوا کا ہنر تھا، اسے آواز بدلنی آتی تھی۔ "اتنے برے دن نہیں آئے میرے جو مجھے تم سے ملاقاتیں کرنی پڑیں"۔ وہ یکدم بھپر پڑی۔ اسے براٹوا کی اس طنزیہ عادت سے چڑ ہوئی۔ "گاڑی سے نکل کر 15 قدم اٹھا کر تم میرے نزدیک پھر کیوں آئی ہو"۔ براٹوا نے لفظوں کے جال بچھائے۔ یکایک وہ 2 قدموں کا فاصلہ مٹا گیا۔ وہ مزید قریب ہوا تو اس کے بدن سے اٹھتی دل فریب خوشبو مائسا کو اپنے نتنوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آہ، یہ خوشبو! یہ براٹوا کی پہچان تھی۔ مائسا نے گہری سانس لی۔ تف تھی مائسا پر۔ وہ اس خوشبو کے پیچھے چھپی خوشبو کو محسوس نہ کر سکی۔ رات ابھی باقی ہے، مطلب ملاقات ابھی باقی ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا براٹوا کا چہرہ آج مائسا دیکھ پائے گی؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔